پورے جی بی میں غزر سب سے پسماندہ ضلع ہے. بنیادی انفراسٹرکچر کے حوالے سے سب سے پسماندہ, ہیلتھ کے حوالے سے, ہاں جو ابھی 2-3 دن میں نے اس کو اسٹڈی کیا, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی. ہر بندہ اٹھ کے یہ تقریر کرتا ہے جی کہ ہنزہ ہمارا بہت سافٹ امیج ہے, ہنزہ ہمارا برانڈ ہے. اب اس برانڈ میں نہ تو بجلی ہے, میرے خیال میں 20 گھنٹے کی شیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ, اب 200-300 جنریٹرز وہاں پہ چل رہے ہوتے. پھر ٹورزم, ایکو ٹورزم کہاں گیا؟ وزیر کرنل عبید وزیر فیملی کا ہے, راجہ ذکریہ راجہ فیملی کا ہے, دونوں سینئر وزراء ہیں, لیکن ایک نمبر راجہ ذکریہ کو زیادہ ملتا ہے. یہ کیٹیگرائزیشن سر آپ کو انتخابات میں دیکھنا چاہیے آئندہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. IMN کے پروگرام حالات حاضرہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فہیم اختر. وزیر اعظم پاکستان نے 370 ارب مالیت کے منصوبوں کی اور فنڈز کی منظوری دے دی ہے, لیکن گلگت بلتستان میں مختلف اضلاع سے اس بات کی اس طریقے کی آواز سامنے آ رہی ہے کہ ان کے ضلعوں کو اس فنڈز کے معاملے میں اور اس مالیاتی پیکیج میں نظر انداز کر دیا گیا ہے. گلگت بلتستان میں فنڈز کی تقسیم کے لیے ضلعوں کا کیا طریقہ کار ہے اور کس ضلع کو کس طریقے کے اور کن ترجیحی منصوبوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں سینئر صحافی ایمان شاہ صاحب. شاہ صاحب سب سے پہلے ویلکم. گزر اور ہنزہ نے تو اپنا میرے خیال سے رد عمل پورا فیس بک پر بھی دے دیا اور گراؤنڈ پر بھی دے دیا. باقی کئی اضلاع ایسے جہاں سے آواز آ رہی ہے لیکن کسی حد تک کمزور سی آواز ہے. نہیں, میرے خیال میں دیامیر سے بھی آواز آ رہی ہے, گانچھے سے بھی, شگر سے بھی, اور کسی حد تک نگر سے بھی اطلاعات ہیں. وہ بھی اتنے زیادہ خوش نہیں, حالانکہ وہ شاہراہ نگر کے اوپر 35 ارب کا ہے میرے خیال میں, 4 ارب آئی تھنک 4 ارب کا شاہراہ نگر جو منعقد سے ہو جا کے وہ وہاں تک. اس میں جو غزر اور ہنزہ کا جو مسئلہ جو ہے, اس میں زیادہ جہاں سے وہ بہت سخت وہ آ رہی ہے, اس میں بیسک ڈیولپمنٹ پیکیج سے زیادہ جو ایک محرومی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیبنٹ میں وہ نمائندگی نہیں ملی جس طرح دوسرے اضلاع کو ملی ہے. مثلا غزر کو کیبنٹ میں نمائندگی نہیں ہے, ڈپٹی اسپیکر کو تو کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوتا ہے, کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوتا ہے. اب غزر والوں کا یہ کہنا ہے کہ میرے خیال میں وہاں پہ تو 400 کے قریب بدن ستارے جرت ہیں, 10-11 ہزار غازیان کہتے ہیں ان کو, پھر جنگ آزادی کے وہ نشان حیدر کا. لیکن سٹڈیز یہ بتا رہی ہیں کہ پورے جی بی میں غزر سب سے پسماندہ ضلع ہے. بنیادی انفراسٹرکچر کے حوالے سے, سب سے پسماندہ, ہیلتھ کے حوالے سے, ہاں جو ابھی 2-3 دن میں نے اس کو اسٹڈی کیا, ہیلتھ کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے, امپلائمنٹ کے حوالے سے بھی یہ ضلع غزر جو ہے نا وہ سب سے زیادہ پسماندہ علاقہ ہے. پھر وہاں سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہمیں اتنا پسماندہ رکھا گیا, دوسری طرف جو ہے نا وہاں سے کچھ لوگ آگے حمید کا نام لیتے ہیں. حمید کے نام پہ یہاں غزر سے لوگوں کی گرفتاریاں ہو گئی جو 2-3 سال پہلے وہاں سے, پھر ان کو ٹارچر کیا گیا, ان کی پوری زندگی تباہ کی تھی. آج حمید بیٹھ کے جو ہے نا انجوائے کر رہا ہے. اچھا, ایک طرف اب کہہ رہے ہیں کہ اس پیکیج میں بھی جب ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ایکسپریس وے کی بات کر رہے ہیں, ایکسپریس وے کا تعلق پورے جی بی کے ساتھ ہے. یہ ایک آپ کا متبادل روٹ ہے. اگر آپ کا کراکرم ہائی وے بلاک ہو جاتا ہے, ایکسپریس وے کے تھرو وایا چترال آپ بلاک تو نہیں ہوں گے. کبھی کبھار آپ کو پتہ ہے 2010 کے سیلاب میں جی بی 45 دن بلاک رہا, 730 کے ذریعے راشن کی فراہمی کی گئی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پورے جی بی کا مسئلہ ہے, باقی جو ہمارے بنیادی جو ایشوز ہیں ہیلتھ کے, پینے کے صاف پانی کے حوالے سے, ایجوکیشن کے, بنیادی سڑکوں کی حالت بہت زیادہ خراب ہے وہاں پہ, وہ کہاں ہے, اس میں ہمارا حصہ کہاں پہ ہے, یہ آ رہا ہے غزر سے. ٹھیک ہو گیا. ایک تو کیبنٹ کا ایشو آ گیا, وہ کہہ رہے ہیں جی کہ گانچھے سے 2 منسٹرز, ایک کوآرڈینیٹر, وہ میرے خیال میں شمس الدین کا بتا رہے ہیں, اور ادھر سے سر گزر سیاسی طور پر جنرلی ہم دیکھتے تو وہاں پر ان کی سیاسی سوچ بڑی ایگریسو یا پروگریسو ہے, اور پاور پولیٹکس میں دیکھتے ہیں تو کبھی ہمیں گزر اس طریقے سے ایکٹیولی کسی حکومت کا حصہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. پھر کرم علی شاہ کے بعد میرے خیال سے کوئی بھی سسٹم میں نہیں رہا ہے. وہ پھر گورمان کی ہسٹری ایک آتی ہے, غزر ہمیشہ سے بہت زیادہ وائلنٹ رہا ہے. غزر بہت زیادہ شروع سے ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. یہ پھر وہ اس وقت کی آپ پرانی آپ وہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, گلگت تک انہوں نے آ کے حکومت کی ہے.
اب مسئلہ وہاں غزر میں ہی آ رہا ہے. اب وہ ایک جینوئن ایشو ہے. غزر والے کہہ رہے ہیں کہ نذیر کو بجائے ڈپٹی اسپیکر بنانے کے اگر کیبنٹ میں وہ بٹھاتے تو ہمارے مسائل تو کیبنٹ میں جا کے حل ہونے ہیں. کیبنٹ میں کوئی منسٹر بیٹھ کے ضلع کی نمائندگی کرے گا تو وہاں بہتر طریقے سے جینوئن سوال ہے. اسمبلی میں بیٹھ کے وہ کیا کرے گا. اب وہ واقعی میں نذیر کو منسٹر ہونا چاہیے تھا. یہ تو ایک چھوٹا سا ایشو ہے. اس کے اوپر کل کہیں گے پھر یہ بات آئے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پھر احتجاج ہوگا تو پھر اس کو لے جا کے پھر قوم پرستوں کے ساتھ ٹچ دیں گے, چونکہ نواز خان ناجی بات کر رہا ہے. اب نواز خان ناجی کو سے بھی ہمیں گزارش ہے کہ وہ اپنی تھوڑی سی وہ جس طرح کی وہ زبان استعمال کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا مہذب. تو نہیں اپوزیشن اراکین کیا کریں گے, زبان بھی استعمال نہیں کریں گے. ضروری نہیں کہ کابینہ میں بھی وہ نہیں ہے, اسمبلی میں بھی اکیلے ہیں. اراکین جو ہے نا وہ کانچے پل سے لوگوں کو اٹھا کے پھینک دینا یا گڑیا رانی کی جیسے الفاظ استعمال کرنا, وہ کسی اچھے طریقے سے بھی اپنی بات بتا سکتا ہے. اسمبلی کا فلور اس کے پاس موجود ہے اور غلام محمد نے بھی اسپیچ کی ہے. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اب آج ادھر ہنزہ کی طرف, ہنزہ میں بھی سیم یہی آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کابینہ میں نمائندگی تو موجود ہے. کیبنٹ میں نمائندگی وہ کہہ رہے ہیں جی جس طرح کی وہ ہمارے کرنل صاحب کو بٹھایا گیا ہے تو جس قسم کا بندہ بھیجا گیا اسی ہاں بس وہ پھر ہنزہ والوں کی اپنی بھی ہے. لیکن بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کا کہنا ہے اگین یہ ہے کہ جس طرح سے حیدر خان کو معاون خصوصی بنایا, جس طرح سے وہ محبوب کو معاون خصوصی بنایا, جس طرح الیاس صدیقی کو معاون خصوصی بنایا, گلگت, استور, دیامر, پھر بلتستان سے جس طرح اکوموڈیٹ کیا گیا ہے گانچے تک, تو اسی طرح جو ہے نا ہنزہ کو بھی جو اسی طرح اکوموڈیٹ کرنا چاہے تھا منسٹر کے علاوہ بھی کسی پوزیشن کے اوپر. وہاں سے پھر وہ ڈیولپمنٹ پیکیج کے اندر عطاباد لیک کا وہ 50 میگا واٹ کو بتائیں تو 50 میگا واٹ کی تو ہماری ضرورت ہی 4 میگا واٹ ہے. تو 50 میگا واٹ سے ہمیں کوئی پیسے ملیں گے, ریمیننگ 40 میگا واٹ اضافی ملنے پر ناراض ہے ہنزہ. وہ کیا کریں, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بجلی کی جو ضرورت ہے وہ ٹوٹل 4 سے 5 میگا واٹ ہے. اگر وہ کوئی مثلا ہینزل پاور پروجیکٹ ہے وہ تو کہ ہینزل والوں کے لیے تو نہیں بنا ہے نا, وہ پورے گلگت کے لیے بنا ہے. تو اس کو یہ کہیں جی کہ ہینزل والوں کو بس آپ کا پانی بھی بند, روٹی بھی بند, سب کچھ بند, چونکہ ہینزل پروجیکٹ بن گیا ہے. وہ پروجیکٹ ہینزل کے اسپیسیفک نہیں ہے. ہینزل کے اندر اگر کوئی پبلک اسکول بن جائے, کوئی ڈگری انٹر کالج بن جائے, کوئی ایک کلاس ڈسپینسری بن جائے تو وہ اسپیسیفک ہینزل, بسین یا سونی کوٹ کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. نلتر میں کوئی پاور پروجیکٹ بنتا ہے تو وہ نلتر والوں کے لیے تو نہیں ہے وہ پروجیکٹ, وہ تو پورے گلگت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو ان کا یہ بتانا ہے. تو پھر ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ پھر الزامات لگتے ہیں, پھر قوم پرست سامنے آتے ہیں, پھر عجیب و غریب سی مخلوق ایک سامنے آتی ہے جو تھوڑا سا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا ہے, کسی کی شادی ہو گئی, کسی کی پتہ نہیں کاروبار چل گیا, وہ سارے معاملات ابھی بیٹھ گئے, پھر یہ ایشوز کھڑے ہوتے ہیں, پھر وہاں سے جو ہے نا آوازیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر ٹورزم کے حوالے سے ہر بندہ اٹھ کے یہ تقریر کرتا ہے جی کہ ہنزہ ہمارا بہت سافٹ امیج ہے, ہنزہ ہمارا برانڈ ہے. اب اس برانڈ میں نہ تو بجلی ہے, میرے خیال میں 20 گھنٹے کی شیڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ, اب 200-300 جنریٹرز وہاں پہ چل رہے ہوتے ہیں. پھر ٹورزم, ایکو ٹورزم کہاں گیا؟ تو یہ میرے خیال میں کچھ ایشوز ہیں. اسی طرح گانچے سے ہیں, شگر سے ہے, دیامر سے اٹھ رہے ہیں, نگر سے اٹھ رہے ہیں. آپ نے اس کی اسٹڈی کی ہے سر, ظاہر بات ہے ایک تو وزیر اعلیٰ کا اپنا حلقہ ہے یا اپنا ضلع ہے استور, اس کے علاوہ کون سے ایسے اضلاع ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پیکیج کے اندر صحیح طریقے سے فٹ آ گئے ہیں؟ دیکھیں پیکیج کے اندر جو فٹ آ گئے وہ تو استور زیادہ اکاموڈیٹ ہو گیا ہے, بہتر اکاموڈیٹ. استور ویلی روڈ ان کا سب سے بڑا منصوبہ مطلب ظاہر ہے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. سکردو بھی بہت بہتر اکاموڈیٹ ہو گیا ہے, گلگت بہت بہتر طریقے سے اکاموڈیٹ, اور گلگت کو مزید ہونا چاہیے. گلگت کے لیے تو کون سا ہے جو نیولی دیکھیں گلگت میں جو آپ کا یہ متبادل روڈ بن رہا قراقرم ہائی وے کا دنیور سے جو آپ کا لنک کرے گا عالم برج تک, ایک تو وہ منصوبہ ہے. پھر آپ کا سیوریج کا منصوبہ بہتر چل رہا ہے. اس کی وجہ سے کبھی ڈیمانڈ بھی نہیں رہی ہے. نہیں ڈیمانڈ تو آتی نہیں, لیکن دنیور سے عالم برج تک سابقہ حکومتوں نے بھی تو کام کیا نا. گلگت میں کینسر ہاسپٹل بن گیا حفیظ کے دور میں, شہید سیف الرحمان ہاسپٹل بن گیا, ایل پی جی ایئر مکس پلانٹ بن گیا گلگت کے اندر. ہینزل پاور پروجیکٹ اسپیسیفک گلگت کے لیے نا 20 میگا واٹ بجلی گلگت کے لیے 12 ارب کا پروجیکٹ ہے. پچھلی حکومت نے کیا یا موجودہ حکومت نے کیا, ایٹ لیسٹ یہ پروجیکٹ آگے. پھر آپ کا یہ جو سیوریج کا ٹریٹمنٹ پلانٹ تو آپ کا لگ گیا 55 کروڑ کا. ریمیننگ آپ کی جو اس کے لیے 10 سالوں سے چلتا رہا ہے, وہ آپ کا کام اس پہ شروع ہو رہا ہے. بٹ یہ ریزرویشنز ہیں. مجھے جو غزر اور ہنزہ کا لگتا ہے وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے زیادہ غصہ جو ہے
وہ ان کو حکومت کے اندر جو بہتر طریقے سے اکاموڈیٹ شاید نہیں ہوئے ہیں اس پہ غصہ زیادہ نظر آ رہا ہے. اچھا, تو اس کے علاوہ کون سے مطلب میگا پروجیکٹس ہیں جن سے مطلب ایک تو استور سب سے زیادہ اس میں کافی حد تک استور کے ویلیز اور روڈز کے حوالے سے استور میں بھی ہونا چاہیے, وہ استور میں پاور پروجیکٹس کے حوالے سے استور بہت زیادہ پس منظر رہا, لیکن اب بہتری آ رہی ہے وہاں پہ. ظاہر بات ہے اس میں تو پہلی ترجیح وہیں اور مزید بہتری آنی چاہیے. دیکھیں تمام اضلاع ہمارے اپنے ہیں, لیکن لوگوں کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اگر ایک ضلع سے آپ کیبنٹ میں 6 بندے لے رہے ہیں تو ایک ضلع سے ایک بندہ بھی نہ لیں تو یہ زیادتی ہے. ایک تو یہ بات آ رہی ہے. دوسرا ڈیولپمنٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو روڈ انفراسٹرکچر تو سب کے لیے ہے, لیکن پانی, بجلی, ہیلتھ, ایجوکیشن تو جس ضلع میں ہوگا اس ضلع کے لوگ مستفید ہوں گے. اس میں ان کا کہنا ہے کہ یہ بیلنس نہیں ہوا ہے. اچھا, تو یہ جو آئندہ اے ڈی پی بھی آنی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس میں متوقع طور پہ یہ جو تحفظات ہے ان کو بیلنس کر سکیں گے؟ ہم آپ کے شاپ میں کچھ دیکھنا چاہتے ہیں. کیا آپ کو اپنے فرش کے لیے نرم اور ملائم کارپیٹس کی ضرورت ہے, یا اپنے لاؤنج کو خوبصورت بنانے کے لیے نفیس صوفوں کی تلاش؟ دنیا کے سب سے خوبصورت ایران, ایجپٹ, ترکی کے قالین ہوں, یا آپ کے بچوں کے کھیلنے کے لیے بین بیگ, ماسٹر ملٹی میٹریس اور بھی بہت کچھ صرف اور صرف ہمارے ہاں. یہاں پہ تو سب کچھ موجود ہے. ہاں واقعی اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ, کوالٹی کی چیزیں. میرے خیال میں خالد خورشید صاحب اور وہ پوری ٹیم جو ہے نا, چونکہ کافی بڑی زبردست کیمپین چل رہی ہے, تو اس کو ایڈریس اگر جینون ایشوز ہیں, میں نے جو کچھ اس کو فیل کیا 2-3 دنوں میں نے تو وہ بتا دیا. ہو سکتا ہے جینون ایشوز ہوں ان میں. اگر جینون ایشوز ہیں تو میرے خیال میں چیف منسٹر اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کہیں پہ بے چینی ہے تو بس ان کو جانے دیا جائے. یہ شاید اے ڈی پی میں اکاموڈیٹ ہو جائے. جو پروجیکٹس جن کا ذکر ہو رہا ہے, جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے, ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے اور دیگر. اسمبلی میں سر وزیر اعلیٰ کے بعد بڑا عہدہ سینئر وزیر کا ہوتا ہے, فنکشنل کیوں نہیں ہے؟ سینئر وزراء 2 ہیں نا, کون سینئر ہے مجھے آپ بتائیں, دونوں سے کون سینئر ہے؟ جہاں سے زیادہ وہ تحفظات, 2 سینئر وزراء میں سے سینئر کون ہے آپ مجھے بتائیں. جہاں سے تحفظات زیادہ آ رہی ہے وہ سینئر ہے. ہاں, لیکن دونوں سینئر ہے نا. راجہ ذکریا کوئی ایٹ لیسٹ راجہ ذکریا تو مطمئن ہے. وزیر فیملی کا, ایک راجہ فیملی کا ہے سینئر, تو راجہ سینئر رہے, تو سینیارٹی میں نمبر 2 میں رکھیں گے. بس میں راجہ سینئر رہے. اس کے باوجود رجیم میں تو راجہ سینئر وزیر جو ہوتا تھا اس کا جونیئر ہوتا تھا. وزیر کرنل عبید وزیر فیملی کا ہے, راجہ ذکریا راجہ فیملی کا ہے. دونوں سینئر وزراء ہیں, لیکن ایک نمبر راجہ ذکریا کو زیادہ ملتا ہے. یہ کیٹیگرائزیشن سر آپ کو انتخابات میں دیکھنا چاہیے آئندہ کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.